مجھے تو اس نے مار ہی دیا تھا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ لوہے کے رین سے اس نے مجھے 2 ڈھائی گھنٹے مارا ہے۔ میں نے اسے بڑے رحم مانگے، ہاتھ جوڑے، لیکن اس کو مجھ پہ رحم نہیں آیا کہ بابا ماما کو نہ مارے، بابا ماما کو نہ مارے، اس لیے اس کو بڑی بیٹی کو بھی مارا۔ اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی پولیس والے کی کہ وہ میرے لیے بیٹھا ہے میری بات سننے کے لیے، میں ایف آئی آر کروانے آئی ہوں، یا وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہے۔ ابھی نہیں میرے گھر میں کسی نے مجھے تھپڑ بھی مارا، ماما میں نے نہیں جانا، پاپا مجھے پھر ماریں گے۔ تم آئس کا نشہ کیوں کرتے ہو؟ آئس کا نشہ چھوڑ دو، بس اتنا سا کہنا تھا بیگم کا تو شوہر کی جانب سے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور تشدد کر کے برا حال کر دیا۔ 12 دن کے بعد میڈیکل ہوتا ہے اور پھر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ میرے ساتھ سیدہ نمرہ صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے، یہ تشدد کب ہوا، کیسے ہوا، کب سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ آپ کی کچھ ویڈیوز تصاویر وائرل ہوتی ہیں، زخموں کے نشانات ہوتے ہیں، تشدد کے نشانات ہوتے ہیں۔ کون تشدد کرتے ہیں آپ پر؟ میرے خاوند ہے، میرے ہسبینڈ۔ خامن؟ جی، کب سے تشدد کر رہے ہیں؟ 12 سال ہو گئے میری شادی کو۔ تشدد تو شروع سے ہی کر رہے ہیں، لیکن اب جب سے انہوں نے آئس کرنا شروع کی ہے نا، تب سے بہت بری طرح مارتے ہیں، جو مار برداشت نہیں کی جا سکتی۔ جب مرضی دن میں 2 دفعہ بھی، ہفتے میں 4 دفعہ بھی۔ کیوں مارتے کیوں ہیں؟ ان کو یہ سے آئس سے منع کیا، روکا۔ نشے سے منع کیا؟ جی، ان کو ریہاب سینٹر میں بھی جمع کروایا ان کے بھائیوں نے۔ وہ کب سے نشہ کر رہے ہیں؟ 3 سال ہو گئے ان کو آئس کرتے۔ 3 سال سے وہ آئس کا نشہ کر رہے ہیں؟ جی، اب وہ ریہاب سینٹر سے واپس آئے تھے تو میں نے ان کو چوری یہ کرتے دیکھا۔ میں نے ان کو منع کیا کہ یہ نہ کرے، بچے چھوٹے ہیں، کیونکہ میں نے 3 سال بہت تکلیف میں کاٹے ہیں۔ اتنے 9 سال میں نے تکلیف میں نہیں کاٹے جتنے میں نے یہ 3 سال تکلیف دیکھی اور کاٹی ہے۔ اتنے برے نشان ہیں، یہ کس چیز سے مارا گیا آپ کو؟ کس چیز سے تشدد کا نشانہ بنایا؟ یہ رینچ سے مارا ہے، جو رینچ سے؟ جی، جو پائپ رینچ ہوتا ہے، اور پسٹل تھا ہاتھ میں، دونوں سے مارا ہے۔ پسٹل بھی رکھا ہوا تھا آپ کے شوہر نے؟ جی، گولیاں بھی تھی اس میں؟ ہاں جی، اپنی طرف سے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے اس نے۔ مجھے تو اس نے مار ہی دیا تھا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے، نہیں تو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ معمول کا کام تھا تو آپ پہلے خاموش کیوں تھے؟ اب کیوں آپ نے جو ہے وہ پولیس کارروائی کا آغاز کیا اور میڈیکل کروایا اور میڈیا کے سامنے آئے؟ دیکھیں، میری شادی کو 12 سال ہو گئے، میرے 4 بچے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کیا، برداشت کیا، کیونکہ میں ایک بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میں ماں بھی۔ کوئی بھی عورت ہمارے پاکستان میں ہی سکھایا جاتی ہے، جب شادی ہو جائے تو بھائی مر کے ہی واپس آنا، اپنا گھر بساؤ۔ میں نے بھی اسی طرح ہی اپنے بچوں کو دیکھا، گھر بسایا، کبھی نہیں چاہا گھر خراب کرنا، توڑنا۔ جتنا ہو سکتا تھا میں نے برداشت کیا، لیکن جو اب تشدد اس نے کرنا شروع کیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ لوہے کے رین سے اس نے مجھے 2 ڈھائی گھنٹے مارا ہے۔ میں نے اسے بڑے رحم مانگے، ہاتھ جوڑے، لیکن اس کو مجھ پہ رحم نہیں آیا۔ مجھے تو مارا، میری بیٹی کو بھی مارا ہے۔ میں نے اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا ہے کہ میں نے تو کمپرومائز کیا ہے 12 سال، لیکن اب بیٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، وہ 10 سال کی بچی ہے۔ 10 سال کی بچی ہے جی، اور آپ پر تشدد بچوں کے سامنے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہی گھر میں چلتا ہے، بچوں کے سامنے بھی مارتا ہے۔ اس دن 3 بیٹیاں کمرے میں تھی۔ ان کے سامنے ماری جا رہی؟ جی، بچوں نے نہیں شور مچایا؟ شور ہی مچا رہے تھے، وہ رو رہے تھے کہ بابا ماما کو نہ مارے، بابا ماما کو نہ مارے، اس لیے اس کو بڑی بیٹی کو بھی مارا۔ 4 4 دن سوتے نہیں ہیں، دن رات کنٹینیوسلی جاگتے ہیں۔ جب ان کو 3 4 دن ہو جاتے ہیں جاگتے ہوئے، پھر اس دن بہت تماشا لگتا ہے، مارتے ہیں۔ میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ 12 سال آپ نے تشدد برداشت کیا، کیا آپ نے گھر میں پہلے کبھی بتایا کہ اس طرح میرا شوہر تشدد کرتا ہے، مارتا ہے اور بچوں کے سامنے مارتا ہے؟ جی، میں نے چھوٹے موٹے جھگڑے تو میں نہیں گھر ڈسکس کرتی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، میرے والد صاحب نہیں ہے، تو جب بھی میں نے گھر بتانا یا میرے بھائی نے آنا تو ان کے خلاف ہو جاتا، نہیں ملنے دینا، نہیں بات کرنے دینی، کبھی بھائی کو مارنے کی دھمکی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ میں کوشش کرتی تھی میں اپنے بھائی کو بیچ میں نہ لاؤں، نہ بتاؤں اسے، لیکن وہ میرا خون ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ اب جب اس نے مجھے مارا ہے، میں نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو کہا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ مجھے لے آیا، میں اس کو یہی کہا، میں نے کہا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ لیکن جب اس نے میری ویڈیو دیکھی، میری تصویریں دیکھی، تو اس سے نہیں رہا گیا۔ اب اس کو تھریٹس دیے جا رہے ہیں کہ تم اس کا ساتھ دو گے یا تم آپ کے کرو۔ بھائی کو؟ جی، نہ ہماری تھانے میں سنی جا رہی ہے۔ 12 دن بعد میرا میڈیکل ملا ہے مجھے، وہ بھی ذلیل کر کر کے دیا ہے۔ اور پھر تھانے گئے ہیں، ستو قتلہ لگتا ہے تھانہ، ادھر گئے ہیں، انہوں نے آگے چوکی پہ بھیج دیا۔ چوکی پہ گئے ہیں، وہ
مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی پولیس والے کی کہ وہ میرے لیے بیٹھا ہے اب میری بات سننے کے لیے، میں ایف آئی آر کروانے آئی ہوں، یا وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کمپرومائز کر لے، ٹائم دے دے، میری کنڈیشن دیکھو، میرا یہ شولڈر اوپر نہیں ہو رہا ہاتھ کا، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کمپرومائز کر لے، ان کو ایک موقع دے دے۔ میں عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو اس ظلم سے اس وقت سے گزر رہی ہیں، خدارا نہ گزرے، روزانہ اپنے لیے مارتے ہیں، آواز اٹھائیں۔ کبھی آپ کو آپ کے والدین نے مارا ہو؟ کبھی نہیں مارا، میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، کبھی نہیں میرے گھر میں کسی نے مجھے تھپڑ بھی مارا۔ میری سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے تحفظ دیا جائے، میرے بچوں کو، میری فیملی کو، مجھے ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہے اور سیاسی لیول پہ بھی ان کا ہاتھ پڑتا ہے، وہ کہیں بات نہیں سننے دیتے۔ کون سی سیاسی پارٹی؟ نون لیگ، پی ٹی آئی؟ کون سی سیاسی پارٹی کے یہ ساتھ؟ مسلم لیگ نون سے ہی ہے منسلک، اور میں اچھا، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں مریم نواز صاحبہ مجھے تحفظ دے اور ان لوگوں کی آواز کو دبایا جائے بجائے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ تو اب بچے کیا کہتے ہیں؟ بچوں نے نہیں کہا کہ اب مہربانی کریں چلے جائیں، پاپا پاس جانا ہے یا پاپا کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ نہیں جا رہے تھے، میری بیٹی نہیں جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ماما میں نے نہیں جانا، بیٹا میرا پہلے ہی ادھر تھا امی کے بچے پاس، کدھر ہیں ابھی؟ لے گیا ہے وہ، خود ہی لے گئے؟ میرے پاس تھے وہ بچے، لیکن ڈیلی ویپن لگا کے آتا تھا اور میری سسٹر کو تھریٹ کر رہا تھا کہ اس لائسنس کو، تھا ان کے پاس نہیں لائسنس والا نہیں ہے پسٹل۔ کہ ناجائز اسلحہ رکھا ہوا ہے؟ جی، تو کیا تھریڈ کرنے آتا ہے روزانہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آتا ہے؟ ڈیلی دروازے پہ آ رہا تھا، تو ہمارے لیے قانونی کاروائی کرنی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہی بات کہ پھر مجھے یہ ڈر تھا میرا بھائی باہر نکلے گا اس کو نہ مار، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ بچے بھیج دیے، کیونکہ لینے وہ بچوں کو ہی آ رہا تھا، بچوں کو بھیجا ہے۔ بڑی بیٹی نہیں جا رہی تھی کہ ماما میں نے نہیں جانا، پاپا مجھے پھر ماریں گے، میں نے اس کو کہا نہیں تم جاؤ میں تمہیں بلوا لوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر آپ کی کچھ ویڈیوز جہاں پر تشدد کیا ہوا تھا وہ وائرل کی گئی تھی، تو وہ وائرل کرنے کی کیا وجوہات؟ جو چوٹیں بظاہر تھی نا وہ تو سب نے دیکھی، لیکن جو میرے پرائیویٹ پارٹس پہ تھی، میرے شولڈر پہ، میری ٹانگوں پہ، میں ان کو بول بول کے بتا رہی تھی کہ مجھے اس طرح سے مارا ہے، میرے لیے پلیز میری ہیلپ کریں، لیکن کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ نہیں بی بی مارتے ہیں، شوہر ہے مار لیا۔ جب میں نے وہ لے کے شوہر ہے مار لیا؟ جی یہ ہاسپٹل کہاں کا میں گئی، قانون ہے؟ 12 دن مجھے یہی ذلیل کیا انہوں نے، پھر میں نے اپنی یہ تصویریں دکھائی ہیں، تب جا کے ایم ایس صاحب نے جو ہے ان کو رپورٹ کی ہے کہ اب ان کا جو ہے نا میڈیکل دے دیں ان کو کہ یہ سویر معاملہ ہے یا سویر چوٹیں ہیں۔ اس سے پہلے کوئی یقین نہیں کر رہا، کسی نے کوآپریٹ نہیں کیا میرے ساتھ، پھر ہم تھانے گئے ہیں، ادھر بھی وہ بھی پولیس والا مجھ سے یہی کہی جا رہا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، 12 سال سے بھی تو پولیس دیا۔ والے کمپرومائز کر رہے ہیں؟ جی کہہ جھوٹ رہے نہ ڈیلے، بولیں آپ ابھی۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 10 دن دے دے، 10 دن ڈیلے کس کر چیز دے کے؟ ایف آئی آر کرنے میں، کہ میری کیا آپ کو کنڈیشن دیکھے، اس میرے زخم شخصیت کا دیکھے۔ نام پتہ ہے؟ نہیں مجھے ان کا نام نہیں پتا، اچھا یہ چوکی میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں تو کہ 10 دن دے دیں جی پھر ہم کریں گے بولتے ان کو کاروائی۔ 10 دن دے دیں شاید وہ سدھر جائے تو آپ کمپرومائز کر لیں۔ جو نہیں تو آپ نے 12 بتایا نہیں کہ سال 12 میں، سال یہی میں نے آپ کو کہا، جو شخص 12 سال میں نہیں سدھرا وہ 10 دن میں کیا سدھرے۔ آپ بھی خاتون ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خاتون ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وومن پروٹیکشن بیورو سیل بنایا ہوا ہے، ہینا پرویز بٹ صاحبہ وہ لیڈ کر رہی ہیں، تو آپ سے کسی ادارے نے رابطہ کیا ہے ابھی تک؟ نہیں ابھی تک نہیں کیا، میری ان سے ریکویسٹ ہے، میری مریم نواز صاحبہ سے ہمبل ریکویسٹ ہے مجھ سے رابطہ کیا جائے، مجھے انصاف دلایا جائے اور مجھے پروٹیکشن دی جائے۔ میرے بھائی کو بھی تھریٹس آ رہے ہیں، میری سسٹر کو بھی، میرے بھانجے میرے ساتھ ہیں، ہم چھوٹی سی فیملی، ہم اتنے نہیں، ہم مڈل کلاس فیملی، اور ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سیدہ نمرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ زاروں قطار رو رو کر صرف یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا را یقین کر لو، یہ مقدمہ ہے، یہ زخم ہے اور یہ نشانات ہیں، یہ تصاویر ہیں۔ اب بھی اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں خراب ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے اور جس کے بعد ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی بقول سیدہ نمرہ صاحبہ کے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش کی ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے، ان کی جان کا خطرہ ہے۔ آپ نے ان کی مکمل گفتگو ملاحظہ کی ہے، اگر آپ کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔